زمان کے لیے، یعنی اپنے 5 فرزندوں کے بیٹے کے بارے میں. کوئی سادی چیز نہیں ہے. امام حسین یاد فرما رہے ہیں، امام حسن یاد فرما رہے ہیں، تمام ائمہ یاد فرما رہے ہیں. امام رضا علیہ السلام سے سوال ہوا، کسی نے سوال کیا کہ آپ مہدی ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ ہے کہ جب ندا دے گا تو پہاڑ لرز جائیں گے، تناور درختوں کو زمین سے اکھاڑ دے گا. صلوات پڑھیں پر محمد والے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، کیا آپ مہدی ہیں؟ ابھی سوال کرنے والا کون ہے؟ ایسا ہے کہ جو بہت اچھی طرح نہیں جانتا امام کو. احترام ہے، اہل بیت میں سے مانتا ہے، لیکن ظاہر ہے اصحاب خاص میں سے تو نہیں ہے. امام فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. معمولی بات نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اگر میں اس کو پالوں تو تمام عمر اس کی خدمت کروں گا. امام فرما رہے ہیں اپنے 5 بیٹوں کے بعد، اپنے بعد 5 ائمہ کے بعد جو چھٹا ہوگا امام کے بعد، فرماتے ہیں اگر میں اس کو پالوں تو تمام عمر اس کی خدمت کروں گا. وہ میں نہیں ہوں. اب آپ تصور کریں ایسی ہستی کی ظہور کی جو خبر ہے وہ بھی سادی نہیں ہے. ایسی ہستی کے ظہور کی خبر کوئی سادی خبر نہیں ہے. کہ امام کا ظہور ہوگا، کب ہوگا، یہ اتنا بڑا واقعہ ایسے ہی ہو جائے. اب اس کے لیے روایتوں میں توجہ دلائی گئی کہ ایسے حالات ہوں گے، ایسے حالات ہوں گے، ایسے حالات ہوں گے، اور ان واقعات کو کہا گیا آخر الزمان، یا بالفاظ دیگر انگلش میں اینڈ آف ٹائم، یا ہندوؤں کے زمانے میں کلیوگ، کالا زمانہ، برائی کا زمانہ. تو پہلے مرحلے میں جو ہماری روایتیں بیان ہوئی ہیں وہ اس برے زمانے کے بارے میں ہیں. اب یہ برا زمانہ ممکن ہے 1000 سال ہو، ممکن ہے 1500 سال ہو، یہ چل رہا ہے. اس زمانے میں برائیاں ہیں، فسق ہے، فجور ہے، احسان فراموشی ہے، رشوت ہے، یہ ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی. لیکن ایک وقت آئے گا تدریجاً یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی. اب یہ وہ زمانہ ہے کہ تدریجاً لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ اب ایک چینج آئے گا دنیا میں. لیکن اس میں کتنے سال لگیں گے؟ 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال چل رہا ہے. تو کچھ علامتیں ایسی ہیں جو چل رہی تھیں، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو بالکل ظہور سے کچھ سال پہلے ہیں. اب یہ کتنے سال پہلے ہیں؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، یہ نہیں معلوم. کچھ علامتیں ایسی ہیں جو ظہور سے 9 مہینے پہلے ہیں، 10 دن پہلے ہیں، 15 دن پہلے ہیں، بالکل ظہور کے وقت ہیں. تو ابھی وہ والی علامتوں کا وقت تو نہیں آیا. لیکن ہاں ان علامتوں کا وقت ہے کہ جو اس وقت ہمارا موضوع ہے وہ بھی علامتیں نہیں ہیں جو 200، 400، 600 سال میں ہیں، بلکہ وہ علامتیں کہ جو ظہور سے کچھ عرصے پہلے ہوں گی. 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال، کتنے پہلے ہوں گی نہیں معلوم. تو پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جہاں بھی جو بھی چینج آئے گا مطمئن ہو جائیں کہ اہل بیت کے فائدے میں آئے گا. چاہے وہ ایران کا چینج ہو جو انقلاب آ گیا، چاہے وہ عراق کا چینج ہو کہ الحمدللہ وہاں پر ایک آغا سستانی نے جمہوریت بنوا دی، چاہے وہ لبنان کا چینج ہو کہ جس کی بنیاد آغا موسیٰ صدر نے رکھی اور اس وقت وہاں پر شیعہ عروج پر ہے، چاہے وہ چینج انشاءاللہ کہ جو ابھی نہیں آ رہا، جب ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں تو سدا آپ یاد کیجئے گا بعد میں ایک چینج انشاءاللہ آذربائیجان میں آئے گا، ترکی میں آئے گا. ابھی اس کی خبریں نہیں ہیں آپ کو، لیکن آئے گا. چاہے وہ چینج حجاز مقدس کا ہو یعنی سعودی عربیہ کا، چاہے وہ چینج لیبیا میں آئے، چاہے تیونس میں آئے، چاہے مراکش میں آئے، چاہے الجزائر میں آئے، اور چاہے یمن میں آئے. غیبت سے پہلے، ظہور سے پہلے بہت زیادہ
جو پھر ہم عرض کریں توجہ دلائے گی اس امر کی جانب تاکہ لوگ ایک پیاس محسوس کریں، مختلف حالات اور واقعات ہوں، ان کی امید بنے، شاید اب ہونے والا ہے، شاید اب ہونے والا ہے۔ ان علائم کے ذریعے سے کیا ہے کہ مومنین کو چارج کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو مذہب حقہ ہے شیعہ اثنا عشری میں ایک جنبش ہے، یاد رکھیں کہ وہ جنبش جو ہے وہ چند امور کی وجہ سے ہے۔ وہ جو پاور ہے ہمارے پاس وہ چند چیزوں کی وجہ سے، ان میں سے ایک ہے امام حسین علیہ السلام کا ذکر مقدس، یعنی عزاداری سید الشہداء علیہ السلام۔ ایک ہے امید، البتہ یقین کے ساتھ کس کی، کہ دنیا پہ غلبہ ہوگا امام زمان کے ذریعے سے، یہ دو۔ اور تیسری چیز ان دونوں چیزوں کے بعد یعنی غیبت کے زمانے میں وہ ہے مرجعیت، یعنی فقہائے بزرگان کی قیادت، چاہے وہ آغا سیستانی ہو، چاہے وہ آغا خامنائی کی قیادت ہو، چاہے وہ آغا سیستانی کی قیادت ہو، چاہے وہ آغا وحید خراسانی ہو، چاہے وہ آیت اللہ العظمیٰ صادق روحانی ہو، چاہے وہ آیت اللہ العظمیٰ اسحاق فیاض ہوں، چاہے وہ آیت اللہ العظمیٰ مکارم شرازی ہو، غیبت کے زمانے میں ائمہ علیہم السلام نے جو ہمیں پالیسی دی ہے وہ دی ہے اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا۔ نہ ایک آدمی یہ جو ہماری احادیث کو بیان کرنے والے ہو، ہماری احادیث کے ذریعے سے تمہارے مسائل کو سولو کرنے والے ہو، ہماری احادیث کے ذریعے سے حرام و حلال سمجھنے والے ہوں، ان کی جانب جاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاء، اور فقہاء میں سے کون، سائلا لنفسہ، اپنے نفس کو بچانے والے، محافظا لدینہ، اپنے دین کی حفاظت کرنے والے، مخالفا لہوائہ، اپنے خواہشات کے مخالف، موطیعا لامر مولا، امر مولا کے موتی و فرما بردار، فللعوام ان یقلدوہم، اور عوام کے لیے کیا ہے کہ ان کی تقلید کریں۔ فقہاء، روات حدیث، یہی مراجع الزام، مجتہدین کرام۔ تو غیبت کے زمانے میں یہ جو پورا سلسلہ چل رہا ہے، چاہے شیخ صدوق ہوں، چاہے شیخ مفید ہوں، چاہے علامہ ہلی ہوں، چاہے ان کے بعد دیگر بزرگان ہوں، ان بزرگان کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے قدموں کی خاک بھی ہم جیسوں کے لیے سرما ہے۔ یہ سب مراجع اعظام اور بزرگان تھے۔ پھر ان کے بعد ایک مرحلہ چلتا رہا، جناب شیخ یوسف بحرانی، چاہے وہ علماء بزرگان میں سے ہوں کہ جن کا تعلق بحرین سے تھا، چاہے وہ ہوں کہ جن کا تعلق لبنان سے تھا، لبنان میں کہ بڑے عرصے تک مرجعیت رہی ہے، اور چاہے ان کا تعلق ایران سے ہو، چاہے ان کا تعلق قم میں ہو ایران سے، چاہے نجف سے ہو، چاہے ایران میں مشہد سے ہو، یہ صدیوں سلسلہ چلتا رہا، اور ہر دور میں مختلف علاقوں میں یہی نائبین امام شیعت کو سنبھالتے رہے۔ پھر ایک دور آیا حضرت آیت اللہ العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ بروجردی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ صدر الدین صدر، حضرت آیت اللہ العظمیٰ حجت کوہکمری، حضرت آیت اللہ العظمیٰ تقی خوانصاری۔ پھر ایک دور آیا کس کا، آغا بروجردی کا، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی۔ پھر ایک دور آیا آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم طباطبائی کا۔ پھر ایک دور آیا آیت اللہ العظمیٰ خوئی، آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی، آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی، آیت اللہ العظمیٰ مراشیہ نجفی، آیت اللہ العظمیٰ احمد خوانصاری، آیت اللہ العظمیٰ ہاشم آملی، اور دیگر بزرگان کہ جو مذہب اہل بیت حقہ شیعہ اثنا عشری کا دفاع کرتے رہے، اور یہ نائبین امام تھے۔ آج کے دور میں یہ بزرگان آغا خامنائی، آغا سیستانی، آغا وحید خراسانی، آغا بہجت کا بھی دنیا سے رخصت ہوئے، آغا صادق روحانی، آغا سید محمد شرازی، آغا سید محمد روحانی، یہ وہ بزرگان ہیں اس وقت کہ جو مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری کی باغ دوڑ سنبھالے میں۔ آج جو شیعت میں ایک عروج ہے اور شیعت میں ایک بیداری ہے، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ دنیا کے مختلف گوشوں میں ہو، اس میں ایک بہت بڑا جو عمل دخل ہے امت کو گائیڈ کرنے کا، وہ ان بزرگان کا ہے۔ یہ ہیں بزرگان کہ جو ایک صحیح گائیڈ لائن دے رہے ہیں۔
تو یہ تین چیزیں اہم ہیں: ذکر مقدس امام حسین کی عزاداری، ذکر مقدس اور امید واقعی اور یقینی امام زمان کے ظہور کی اور اسلام کے غلبے کی، اور غیبت کے زمانے میں خادمان امام زمان یعنی مراجع الزام کی۔ دشمن عام طور پہ انہی کو خراب کرنا چاہتا ہے، دشمن عام طور پہ انہی نظریات کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ لہذا آج اگر ہمارے یہاں ذکر ہو رہا ہے اتنی کثرت سے الحمدللہ امام زمان کو، اور یاد رکھیں اتنا ذکر تاریخ تشیع میں کبھی بھی نہیں ہوتا تھا، ہوتا تھا شیعہ ہمیشہ سے زیادہ ذکر کرتے، لیکن جتنا آج ہوتا ہے اتنا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ تمام علماء گواہ ہیں کہ جتنا ذکر آج ہے اتنا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ جتنا امام کے نام کے آج ادارے اور مؤسسے اور کتابیں اتنی کبھی نہیں ہوتی تھیں، جتنا آج رش ہے مسجد جمکران مسجد سہلہ میں اتنا کبھی نہیں تھا۔ ہمارے زمانے تک جب ہم گئے 87 88 میں ایران، تو شب جمعہ اور شب بدھ مسجد جمکران آدھی بھی نہیں بھرتی تھی۔ آج عالم یہ ہے کہ 5-5 کلومیٹر تک پارکنگ ہے، سادہ کھیل مسئلہ نہیں ہے۔ کل ایک زمانہ تھا کہ کبھی اگر اللہ نے توفیق دی تو ساری رات ہم مسجد جمکران میں سو بھی گئے، جگہ سونے کی بھی ملتی تھی۔ آج ایک عالم ہے مسجد جمکران میں کہ خود ہم بعض دفعہ جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے مختصر سی 2 رکعت کر کے نماز پڑھیں مسجد تحیت اور مسجد امام زمانوں پہ نکلیں۔ کیوں نکلیں؟ کیونکہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں، تو خود میری روش یہی ہوتی ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو جگہ دوں اور کہوں کہ ذرا ہمارے لیے مخصوصاً دعا کرنا، تم کو یہ جگہ جلدی سے دے کے جا رہے ہیں۔ بعض دفعہ کہتے بھی نہیں ہیں اس کو ہم نے بٹھا دیا یہی ہمیں ثواب مل جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ایسے کر کے بزرگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج اتنا مسئلہ بدل چکا ہے۔ بالکل ایسے ہی یورپ اور امریکہ میں اور خصوصاً عیسائیوں میں اور یہودیوں میں گفتگو ہو رہی ہے امام زمان کے متعلق، بعض جگہ حمایت میں اور اکثر جگہ مخالفت میں۔ لہذا کہ ان کا مشہور موضوع ہے یورپ اور امریکہ میں جیسے کانفرنسز ہو رہی ہیں، ہرمجدون عبری کا لفظ ہے، انگلش میں عام طور پر اسے کہتے ہیں ارمگڈون۔ یہ کیا ہے؟ اسی سلسلے میں ہمارے یہاں روایت نے کہ قرقیسیہ میں شام کے ایک علاقے میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ یہودی بھی اس جنگ کے انتظار کر رہے ہیں، عیسائی بھی اس جنگ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہودی اس عنوان سے کہ وہ جنگ کریں گے، عیسائی اس عنوان سے اس جنگ کے بعد حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور جس سے ان کی جنگ ہوگی ان کے بارے میں وہ لوگ جسارت کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ اور دجال، یعنی امام کو وہ لوگ معاذ اللہ دجال کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ وہ یہاں تک یہ جان گئے کہ امام کا جو غلبہ ہوگا اور جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ یہ شیعہ ہیں، پہلے مرحلے میں جو ساتھی ہیں وہ شیعہ ہیں۔ یہ والے موضوعات ہی میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔